الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال صلى الله عليه وسلم لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا رواه الامام البخاری رحمہ اللہ. بزرگوں، پیارے بھائیوں، حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے صرف دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے. دنیا تو ایک گزرگاہ ہے جس سے میں اور آپ لوگ گزر رہے ہیں. منزل کچھ اور ہے، اور وہ منزل طے ہوگی اس زندگی کے اوپر کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی مان کر چلے ہیں یا نہ مان کر چلے ہیں، مخالفت کر کے چلے. اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے تو جتنے گلچھرے اڑانے ہو اڑا لو یا جتنے مزے لوٹنے ہو لوٹ لو. یاد رکھیں اس بات کو کہ یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. میری اور آپ کی ساری ایکشنیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. آج کے ڈیجیٹل کے زمانے کے اندر اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. آج کل لوگ اپنے گھروں کے پاس کیمرے رکھتے ہیں تاکہ آنے جانے والوں کا پتہ چلے، اور سب ریکارڈ ہوتا ہے. کچھ دن پہلے کچھ ہوا تھا تو جاتے چیک کرتے کہ ہاں یہ آیا تھا فلاں ٹائم. تو یہ سائنس کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے دنیا کے انسانوں کے دماغ کے ذریعے جو اللہ نے دیا ہے، ایسی چیزیں تیار کی گئی کہ انسانوں کی ایکشنیں ریکارڈ ہو رہی. تو کیا حق سبحانہ و تعالی ان چیزوں کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محتاج ہے؟ ہرگز نہیں. اس کے پاس ساری ایکشنیں ہماری سب بند ہو رہی، ریکارڈ ہو رہی. اس لیے سنبھل کے زندگی گزارنا ہے. یہ تو مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات نے کچھ ایسے وینٹیلیشن رکھے ہمارے لیے، وینٹیلیشن ہمارے لیے ایسے رکھے کہ اگر ہم سے کچھ بھول چک ہو گئی ہو دنیا کے اندر یا کچھ گڑبڑیں ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے رکھے کہ اس کے رشتہ دار اس کو کچھ ثواب پہنچا دے، کچھ نیکیاں کر کے اس کو گفٹ کر دے. اللہ تعالیٰ فرما دے کہ وہ بھی قبول کر لوں گا. ہاں، یہ ہم عالم دنیا کے اندر ہے، یہ عالم دنیا ہے. اور قبر میں جانے کے بعد جو عالم شروع ہوگا وہ عالم برزخ ہوگا، اور بعد میں جو عالم آئے گا وہ عالم آخرت ہوگا.
یہ عالم دنیا میں ہم جو جی رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی آخرت کو بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں؟ دو باتوں میں سے ایک بات ہے۔ خدا کی مان کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر ہم چل رہے تو سمجھو ہماری آخرت آباد ہو رہی، اور اگر ان کی مخالفت کر کے زندگی گزار رہے تو سمجھو کہ ہم اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ عالم برزخ کے اندر جس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں، وہ اس کا عذاب حق ہے، یہ بات یاد رکھو۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ فیصلہ ہوگا کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے تب جا کے عذاب ہوگا، نہیں۔ آدمی قبر میں جاتے ہی شروع ہو جاتا ہے، ہاں، بلکہ قبر میں جانے سے پہلے ہی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اپنا کیا ہونے والا ہے۔ جو فرشتے روح لینے کے لیے آتے ہیں، ان کا سلوک دیکھ کر ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ بھئی اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ خیر، تو یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور قبر کی زندگی یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اچھا، اور جیسے میں نے کہا کہ وہاں قبر کے اندر آپ نے نیکیاں کی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے راحتیں ملے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو سزا بھی ہوگی، عذاب بھی ہوگا۔ حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے۔ بعض الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مکہ کا باغ تھا۔ خیر، مکہ مکرمہ ہو یا مدینۃ المنورہ ہو، دونوں میں سے کسی ایک جگہ کے باغ سے حضور گزر رہے تھے، اور باغ ایسا تھا جس کی دیوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی جن کو عذاب ہو رہا تھا قبر کا۔ بھائی، نبی کون ہوتے؟ میرے اور آپ کی طرح نبی نہیں ہوتے، وہ تو سلیکٹڈ پیپل ہوتے تو انسان ہی، کھاتے بھی ہے، پیتے بھی، شادی بھی کرتے ہیں، بچے بھی ہوتے ان کے یہاں، سب کچھ، لیکن وہ خاص قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ پتھر ہوتے ہیں دنیا میں الگ الگ قسم کے، لیکن بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس کو آدمی اپنی انگلی میں ڈالتا ہے اور پہنتا ہے، قیمتی ہوتا ہے۔ تو نبی بھی انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کے انسان۔ اور پھر ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار، آخری نبی اور نبیوں کے سردار، بہت ساری صفات حضور کی۔ تو آپ کو خبر دے دی گئی، آپ نے دیکھا کہ دو انسانوں کو عذاب ہو رہا ہے ان کی قبروں کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن کوئی بڑی بات میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، یعنی اتنی بھاری بات نہیں تھی کہ جس سے آدمی بچ ہی نہ سکے، لیکن اگر دیکھنے جاؤ تو ہے بھاری، کیونکہ اللہ نے منع کیا اس سے۔ اللہ کا کوئی بھی حکم ٹوٹے سمجھو کہ بہت خراب ہم کر رہے ہیں۔ ہاں، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس کا حکم کے خلاف کوئی کرے تو جتنا لیول کا آدمی ہوتا ہے اتنی وہ برائی سمجھی جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کوئی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، یعنی جس سے مشکل ہو بچنا، ایسا نہیں تھا۔ ہاں، بڑا اس لحاظ سے تھا کہ اس کا نقصان زیادہ ہے، اس لحاظ سے وہ بڑا۔ کان احدہما لا یستتر من، ہاں، تو ایک ایسا تھا کہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ تھا کہ جو چگل خوری کرتا تھا۔ آج ایسا ہو رہا ہے، آپ کے سامنے آئیں گے اور ایسی میٹھی بات کریں گے یہ میرا ہی ہے، اور لے جا کے پھر دوسرے کو کہے گا اور اس کو ایسا بتائے گا کہ میں تیرا ہی ہوں، وہ تو یوں کہہ رہا۔ اب لگی بجھائی کر رہے ہیں، جتنے فتنے ہو رہے انہی سے ہو رہے ہیں۔ دیکھو، عذاب قبر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، پیشاب سے نہ بچنا اور چگل خوری کرنا۔ اس حدیث سے اتنی بات معلوم ہو گئی کہ پیشاب سے نہ بچنے سے اور چگل خوری کرنے سے عذاب قبر ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قبر کا عذاب حق ہے۔
اس لیے ابھی سے بچاؤ کی شکلیں اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ قبر سے اٹھ کے کوئی باہر آئے گا نہیں، اور یہاں سے جا کے کوئی قبر والے کو بچائے گا نہیں۔ ہاں، میں نے آج سے کئی سال پہلے، 20-22 سال پہلے، ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک قبرستان میں زور زور سے چلانے کی آواز آتی تھی، زور زور سے۔ تو ایک آرمی کا آدمی بندوق لے کر گیا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، تو دیکھا کہ کسی قبر سے زور زور سے چلانے کی وہیں سے آواز آ رہی ہے، اور وہاں پہ چھوٹا سا بلی کے بچے جیسا ایک جانور تھا۔ تو اس نے ایسے بندوق سے اس کو ہٹایا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے معاملے میں کبھی انٹرفیئر نہیں ہوتے۔ اس کو ہٹا کے گیا، یہ جانور اس کے پیچھے ہو گیا، وہ آگے جا رہا ہے، یہ پیچھے ہی ہے۔ اس نے پیچھے دیکھا کہ یہ تو میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اسے کوئی راستہ نہیں ملا، آگے تالاب تھا پانی کا، اس میں کود پڑا کہ نکل جاؤں گا ادھر سے۔ جب آدھے میں پہنچا تو پیچھے دیکھتا ہے کہ وہ جانور تالاب میں ایسا منہ مار کے بیٹھا ہے، اور تالاب کا پانی کھولنے لگا، گرم ہونے لگا۔ وہاں نکلتے نکلتے تو ایسا گرم ہو گیا کہ اس کے پورے بدن پر آبلے پڑ گئے، آبلے تھوڑے جیسے ہو گئے۔ آرمی کا آدمی تھا، دنیا کے کئی ملکوں میں، امریکہ تک وہ گیا بیچارہ علاج کے لیے، اس سے علاج نہیں ہوا۔ کسی نے کہا کہ خدا کے معاملے میں کبھی انٹرفیئر نہیں ہوتے، یہ اللہ کا معاملہ تھا، چھوڑ دیتے اس کو ویسے ہی۔ تو میرے بھائیوں، کبھی کبھی ایسی چیزیں اللہ دکھا دیتے ہیں، کبھی کبھی، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت تھے، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ بعض روایت میں انصار کا لفظ آیا ہے، تو انصار تو مسلمان تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی، جاؤ ٹہنی لے آؤ درخت کی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو اس قبر پہ ڈال دیا، گاڑ دیا، دوسری کو دوسری قبر پہ گاڑ دیا۔ صحابہ کرام بھی تو قربان جائیں ان کے اوپر، انہوں نے حضور سے پوچھ لیا، ایسے سوال وہ نہ کرتے تو ہمیں کیا پتا چلتا۔ حضور سے پوچھا کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا، لما فعلت ھذا، یہ آپ نے کیوں کیا؟ حضور نے فرمایا کہ لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، امید ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوگی عذاب ہلکا ہوگا، ان کے اوپر تخفیف کر دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا والے اگر کچھ کرتے ہیں تو قبر والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا نہیں، اللہ کے نبی نے ٹہنی ڈالی، رکھی، گاڑ دی، جب تک یہ سوکھی نہیں ہوگی وہاں تک اس کو ہلکا، اس لیے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اللہ کی، یہ درخت کو کیا جانتے ہو، یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے، تو مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ نہیں، اللہ کے نبی کا معجزہ ظاہر ہوا، ہاتھ میں کنکریاں تھی، آپ نے کلمہ پڑھا دیا، کنکریوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرما کہہ دیا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ تو درختوں کا تسبیح کرنا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ قرآن نے تو کہہ دیا کہ ہر چیز تسبیح کرے۔ آپ کے جو کپڑے ہیں، سفید کپڑے، جب تک دھلے ہوئے ہوتے ہیں اور وائٹ سفید ہوتے ہیں، یہ کپڑے بھی تسبیح کرتے ہیں۔ جب وہ میلے ہونے شروع ہوتے ہیں تو ان کی تسبیح ختم ہو جاتے ہیں، پھر جب اس کو دھو لیا جاتا ہے تو پھر وہ تسبیح کرتے ہیں۔ لیکن ہم تو سفید کپڑے پہنتے کہاں ہیں؟ ہم تو سفید کپڑے سے بھاگتے ہیں۔ تو میلے بہت، ارے کم از کم جمعہ کے دن تو پہنو، ایک دن تو پہنو سفید کپڑے۔ خیر، تو میرے عزیزوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ پیشاب ناپاک ہے اور اس سے بچنا چاہیے، چاہے اپنا ہی پیشاب کیوں نہ ہو۔ یہ مت سمجھنا کہ اپنا ہے تو ہمارے بدن میں تو بہت کچھ ہے، جب باہر نکلے گا تو پتا چلے گا کہ یہ ناپاکی ہے۔ حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قبر کے پاس جا کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ مستحب ہے۔ کیا مستحب ہے؟ قبر کے پاس جا کے قرآن پڑھنا۔ ہم لوگوں کو ٹائم کہاں ملتا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔
کون جاوے اتنے دور؟ اولاد کا فائدہ یہی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے پاس جا کے پڑھ کے آوے اور ان کو بخشے۔ علامہ خطابی یہ فرماتے ہیں کہ ایک ٹہنی ہے، درخت کی ٹہنی، اس کا فائدہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کے کلام کو پڑھنے کا فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کے کلام کو قبر کے پاس جا کر پڑھیں گے تو کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا اگر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے میت کے پاس تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ کتاب السنن میں ابو بکر نجار نے لکھا، روایت کی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مر بین المقابر فقرأ قل هو اللہ احد عشر مرہ ثم وهب اجرها للاموات اوتی من الاجر بعدد الاموات۔ دیکھیں روایت کیا ہے، جو آدمی قبرستان سے گزرا اور اس نے 11 ٹائم سورہ اخلاص کو پڑھا، 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کی سورت کو پڑھا۔ آپ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ کون ہے جو قل هو اللہ کی سورت نہیں جانتا ہے؟ کتنی چھوٹی سورت، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اتنی چھوٹی سورت کون نہیں جانتا ہے؟ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ۔ اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب اس قبرستان کے مردوں کو پہنچا دیا تو جتنے بھی قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں مردے، اتنا ثواب اس پڑھنے والے کو ملے گا۔ کتنا سستا سودا۔ لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے وہاں جانے کا۔ ہاں یہ بات ہے۔ دوسری حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من دخل المقابر فقرأ سورۃ یاسین خفف اللہ عنہم یومئذ، جو آدمی قبرستان میں داخل ہو اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو ان سے عذاب ہلکا کر دیا جائے۔ آج ہمارا کام یہ ہے کہ مولانا صاحب کرے، مفتی صاحب کرے، حافظ صاحب کرے، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم تو بس بیٹھ جائیں گے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہماری اولاد قرآن سے محروم ہے۔ ہم نے یہ سوچ رکھا تھا کہ $10 $20 مولوی کو دے دیں گے، کام ہمارا بن جائے گا۔ کام بننے والا نہیں ہے، میں صاحب کہتا ہوں، کام نہیں بنے گا۔ کیونکہ جب قرآن پڑھنے والا یہ $1 لے رہا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملا تو آپ کو کیا دے گا؟ مدرسے کے بچوں کو بھی میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی بچے تو پڑھنے آئے ہیں، بچے اگر قرآن پڑھیں گے اور اس کا ثواب تم خرید لو گے تو مل جائے گا۔ ان کے ماں باپ نے اس کو اس لیے نہیں بھیجا، لیکن ہم تو کہتے ہو رہا ہے، ہونے دو، ہونے سے نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ صحیح ہونا چاہیے، ہو بھی لیکن صحیح ہو۔ ہر آدمی نیت کرے اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کی، کیونکہ ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارا بینک بیلنس بند نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے بینک کے اندر ہمارا پیسہ گرتا رہے۔ آدمی جب 65 کے اوپر چلا جاتا ہے، اوورسیز جاتا ہے، تو سوچتا ہے یہاں کے کہ وہ 6 مہینے میں ایبسنٹ رہا تو وہ گرے کہ نہیں 6 مہینے کے، وہ سوچتا ہے کہ وہ بند نہیں ہونے چاہیے، وہ تو ملتے رہنے چاہیے۔ تو قبر میں جانے کے بعد بھی سوچیں گے کہ کیا ہوا ہمارا بینک بیلنس کچھ۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں اللہ نے برین دیا ہے، سوچ سمجھ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے، آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا صحیح ہے؟ پہلے 40 دن بیٹھ کے پڑھ لیا، کھا لیا، پی لیا، دعائیں سب کچھ ہو گئی 40 دن تک، اس کے بعد کہا اب سب چلے جاؤ، 4 مہینے کے بعد آنا، 6 مہینے کے بعد آنا، پھر برسی میں آنا، پھر خدا حافظ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر اب تمہاری ضرورت نہیں۔ ایسا مت کرو، کوئی ایسا کام کرو کہ ہمیشہ کے لیے آپ کو ثواب ملتا رہے۔ جیسے کہ کسی نے ابھی اس جمعہ کے دن ایک آدمی نے $270 مسجد میں ثواب کے لیے دیا، اپنی صحت کے ثواب کے لیے۔ یہ عمل اچھا ہے،
یہ گارنٹیڈ عمل ہے. ہاں گارنٹیڈ عمل ہے کہ اس کا ثواب مل کے رہے گا. جو خدا کو دے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں دیا تھا, اللہ تو یہ نہیں کہے گا. ہاں لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں وہ گارنٹیڈ نہیں ہے. وہ گارنٹیڈ ہے کہ مسجد کے اندر آپ نے $100 دیے, آپ نے دے دیے. کس کو دیے؟ خدا کو دیے. اب جو کچھ غلط اگر کسی نے کیا تو اس کا جواب اس کو دینا پڑے گا. آپ کو تو ثواب مل گیا اور آپ کے مرحوم کو پتا چل جائے گا کہ فلاں تمہارے رشتہ دار نے تمہاری طرف سے اتنا پیسہ مسجد میں دیا تھا, یہ آپ کو اس کا ثواب ہے. میں آپ کو حدیث سے بتلاؤں گا. یہ بات میں علل تب نہیں کرتا ہوں, میں اپنے ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ دار قطنی کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میرے والدین کے گزر جانے کے بعد ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ بھائی اپنی نماز کے ساتھ ان کی بھی نماز پڑھ لیا کر, اور اپنے روزے کے ساتھ ان کا بھی روزہ رکھ لیا کر, اور تو اپنے صدقے کے ساتھ ان کی طرف سے بھی صدقہ کیا کر. یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. ہاں آدمی اپنی نماز کے ساتھ نماز پڑھا کر, یعنی 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے کہا یا اللہ اس کا ثواب میرے ابا اماں کو دے دینا. ہاں آپ نے ایک نفل روزہ رکھا گا, یا اللہ اس کا ثواب میرے ابا اماں کو دے دینا. آپ نے کچھ صدقہ نکالا, مسجد میں $5 دینا, وہ تو صدقہ نہیں, زکات بھی مسجد میں نہیں دے سکتے, للہ رقم دی $5, کہا یا اللہ اس کا ثواب میرے ابا کو دے. تمہارے جیب سے گئے تمہیں ثواب ملے گا, اور جس کی نیت کر کے دیا اس کو بھی ملے گا. لیکن یہ پبلک میں پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے ہانڈی پلاؤ بنا تھا اور کتنا ارے یار اس نے تو اپنے باپ کا حق ادا کر دیا. کیا کیا؟ ارے 2 ہانڈی پلاؤ تھی اور کیا لوگ تھے وہاں. کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ یہ میجورٹی کو کچھ دیکھتا نہیں, کیونکہ جو چیز ہے نہیں وہ ہے ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا 11 ہجری میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سے کسی نے حضور کے لیے یہ نہیں کیا, اور کتنے صحابہ گزر گئے دنیا سے, کئی 100 سال گزر گئے, وہاں تک کسی نے یہ کیا نہیں. کرو, اپنی اولاد کو پڑھاؤ, اپنی اولاد کو دین سکھاؤ, تمہاری اولاد کو نماز سکھاؤ. اگر وہ تمہارے جانے کے بعد نماز پڑھے گی اس کا بھی ثواب تم کو ملے گا, اس لیے کہ تم نے ان کو سکھائی تھی. تم ان کی طرف سے ان کو نیکیاں سکھاؤ, اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو. آج ماں باپ کہتے ہیں میرا بیٹے کا تو جب برتھ ڈے تھا ہم نے $500 کا, اب تو بات ہی چھوڑو, 2-3 ہزار $3,000 کا تو موبائل آنے لگا ہے. ایسا موبائل 2,000-3,000 اس سے بڑا. تو برتھ ڈے کون سی بڑی مبارک محفل ہوتی ہے؟ برتھ ڈے تو اسلام میں ہے ہی نہیں. اور بھی خوش ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی جو گفٹیں دینے کی ہے. حضور نے فرمایا کہ کسی آدمی نے اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سے زیادہ بڑا کوئی گفٹ دیا ہی نہیں. اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ, ان کو ادب رسپیکٹ سکھاؤ, دین سکھاؤ. دین پورا کا پورا رسپیکٹ ہے. ہاں دین کے اندر پوری کی پوری رسپیکٹ ہے. خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, تب تو ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کر سکتے, ان کی طرف سے حج کر سکتے, ان کے لیے دعا کر سکتے, تو کیا ہم لوگوں کو پہنچتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں, وہ اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی کسی کو پلیٹ ہدیہ کچھ بھر کے ہدیہ دیتا ہے تو کیسے خوش ہوتا ہے. کہا مردہ بھی ایسے خوش ہوتا ہے. مردوں کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ چلو میرے رشتہ داروں نے مجھے یاد تو کیا. ہاں یہ باتیں ہیں میرے عزیزوں, اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے مرحوم کے لیے کچھ نیکی کر کے پہنچاتا ہے, وہ نیکی پہنچتی ہے. لیکن خود کرے تو بارہا میں نے یہ دیکھا کہ جس طرح جب ایسی مجلسیں اور محفلیں ہوتی ہے, بیچارے گھر والے تو فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے آؤ بھگت کریں گے, کیسے پکے گا, کیسے کھلائیں گے. کوئی پڑھتا ہی نہیں. بہت سی جگہ میں نے کہا یا تم قرآن پڑھے کیا؟ ارے کہا نہیں, آپ تو بہت بزی تھے, کہا نہیں. تو پھر یہ رکھتا ہی کیوں تھا, پھر فائدہ کیا ہوا؟ تم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں. آپ کہو کہ کھلانے کا بھی تو ثواب ہے. میں نے کہا کھلانے کا تو ثواب ہے, لیکن کس کو کھلانے کا ہے اور کب کھلانے کا ہے؟ بھائیو ہم دیکھو
ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں. ہاں فائدہ ہوگا آپ اگر صحیح ڈھنگ سے پڑھو گے، صحیح ڈھنگ سے پہنچاؤ گے. آج ہماری اولاد انگلش قرآن پڑھ رہی، بڑے بوڑھے بھی انگلش میں قرآن لکھنا ہی جائز نہیں. میں فتوے کے لحاظ سے بات کروں، جائز ہی نہیں. اور انگلش قرآن پڑھنے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سارے الفابیت قرآن میں ایسے ہیں جو انگریزی میں نہیں ہے. دعات کہاں سے لاؤ گے آپ لوگ انگریزی میں؟ دعات ہے. تو کہاں سے لاؤ گے؟ رال کہاں سے لاؤ گے؟ یہ سارے حروف. اور ہا کہاں سے لاؤ گے؟ ہا اور ہا کا فرق کہاں سے لاؤ گے؟ اور قاف اور کاف کا فرق کہاں سے لاؤ گے؟ آپ کو کہ کیوں لکھ دیں گے تو کاف ہوگا، کے لکھ دیں گے تو کاف ہوگا. تو پھر دعات کے لیے کیا کریں گے؟ بہت سارے الفابیت ایسے ہیں جو عربی کے اندر خاص ہے، اس لیے میننگ بدل جاتے ہیں. میننگ بدل جاتے ہیں، حرف بدلنے سے میننگ بدل جاتا ہے. بالکل. فصل لربک وانحر، نماز پڑھو اور قربانی کرو. لیکن اگر کسی نے ونحر کو ونہر پڑھ دیا، نماز گئی تمہاری، فاسد. اس لیے کہ معنی بدل گیا. نماز پڑھو اور ڈانٹو. ڈانٹنا چھوٹی ہا سے ترجمہ کریں گے ڈانٹنا، اور بڑی ہا سے ہوگا تو ذبح کرنا. تو عربی زبان بہت لطیف زبان ہے. ہاں اب ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ چل رہا ہے، یہ بھی محافظ ہے، وہ بھی مولوی ہے، یہ بھی ہے. ریالٹی کے اعتبار سے آپ اپنے بھی یہاں مول صاحب ہے، گلو ہی میں رہتے، کہیں نہیں دور جاتے. کبھی کبھی ان کو بلاؤ، ان کے پاس جاؤ. اپنا مرکز بھی ہے، اس کو بھی آباد کرو، اس کی فکر کرو. وہاں جا کے نماز پڑھ کے پوچھو کہ مول صاحب کچھ قرآن سناؤ. ہمارے یہاں تو قرآن سننے کا رواج ہی نہیں. میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں سنا ماسٹر صاحب کہ یہ کہا ہو کہ یار مفتی صاحب ایک رکوع سنا دو قرآن، ذرا قرآن سننے کا مزہ آ رہا ہے. کوئی نہیں. کبھی کبھی مجھے ایسا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اگر یہ چٹنی بنتی ہوتی یا کوئی اس طرح کا معجون بنتا ہوتا تو سب کو کھلا دیتا کہ قرآن کے لوگوں کو مزہ آتا. لیکن ہے نہیں ایسا، کہ کوئی ذوق ہی نہیں، کوئی شوق نہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا قرآن سناؤ مجھے فلاں، یہ قرآن سناؤ. اب صحابی پوچھ رہے ہیں کہ حضور آپ پر تو قرآن اترا اور میرے پاس سنا. کہا مجھے اللہ کا حکم ہے کہ آپ سے سنوں. کا میرا نام لیا اللہ کا؟ کہا آپ کا نام لیا تھا. وہ صحابی مارے خوشی کے رونے لگے کہ میرا نام اللہ نے لیا. یہ کیا بات ہے؟ ہم لوگوں کو قوالی ہو اس کا بڑا مزہ آتا ہے. کوئی قوالا کھڑے قوالی سناؤ یا کوئی ناچنے والا ہوگا اس کو کہیں گے تھوڑا ناچ کے دکھا دے. لیکن کوئی قرآن مجید کی ایک آدھ سورت سننے کو نہیں کہے گا. کہ امام صاحب نماز لمبی پڑھائیں گے تو سب کمپلین کریں گے، لیک ارے یار لمبی نماز پڑھا رہا ہے، لمبی نماز پڑھا رہا ہے، بہت لمبی نماز پڑھا رہا ہے. یہ ضرور کریں گے. بدقسمتی ہے، میں کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آدمی کو قرآن کا شوق نہ ہو، قرآن سننے کا شوق نہ ہو. بہت بڑے افسوس کی بات ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کب تک ہم لوگ اس طرح زندگی گزاریں گے؟ میرے بھائیوں، ہم 15ویں صدی کے اندر ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ڈیجیٹل کا زمانہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لیکن ہم تو وہاں کے وہیں کے رہے. دینی اعتبار سے تو ہم نے کوئی ترقی کا سوچا ہی نہیں، کبھی نہیں سوچا. یہاں پہلے 25 منٹ بیان، آج 40-45 منٹ بیان ہو رہا ہے جمعہ میں. الحمدللہ سننے والے آتے ہیں، لیکن بھائی کب تبدیلی آئے گی؟ ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں. دیکھو یہ حسن بھائی بیچارے کریں گے پروگرام تو کرنا پڑے گا. رشتہ داروں کو سنبھالنا ہے. رشتہ داروں کو بھی برا نہ لگے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، ابا کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، سال پورا ہو گیا. لیکن ایک بات یاد رکھو، صحیح ہے شریعت میں جو ہے اس کو کرو، اور دوسری بات جو نہیں ہے اس کو مت کرو. جو ہے اس کو کرو، جو نہیں ہے اس کو مت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور رسول جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. ہاں اس لیے اپنا فائدہ بھی دیکھو، مرحوم کا بھی فائدہ دیکھو.
اگر ہم نے اپنے گزرے ہوئے لوگوں کا خیال نہیں کیا. اب جیسے رؤوف بھائی تھے ماشاءاللہ مغرب میں آ جاتے تھے، اکثر و بیشتر آتے تھے مغرب میں، یہ بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سے کام نہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ 5 وقت کے کھوٹے بن جاؤ، اب بہت ہو گیا، کھوٹے بن جاؤ، نماز ایک بھی ہماری چھوٹنی نہیں چاہیے. ہاں اپنے ایمان کی فکر کرو، ایمان کی حفاظت کی، اس لیے کہ اگر قیامت قبر کے اندر جانے کے بعد اللہ جنت کا فیصلہ بھی کر دے گا، ایمان پہلے ہونا چاہیے، اس کے بغیر جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا. اگر بیٹا نچلے درجے پر ہے اور باپ اوپر کے درجے میں، قرآن کہتا ہے کہ اگر اولاد نے اپنے ماں باپ کا اتباع کیا ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ملا دے گا، چاہے بیٹا نچلے درجے پر ہو. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کا اتباع کیا ایمان کے ساتھ. ایک آدمی ہے ایمان نہیں ہے، باپ ایمان والا تھا اور باپ بہت خیرات کرتا تھا، بیٹا بھی بغیر ایمان کے خیرات کر رہا ہے، جنت نہیں ملے گی. ایمان شرط ہے. سب سے بڑی چیز میں کہتا رہتا ہوں کہ ایمان کا مطلب پوسٹل ایڈریس. کیا ایمان کے معنی؟ پوسٹل ایڈریس. اگر آپ کا ایڈریس رائٹ ہے، چاہے کچھ نہیں لکھا ہے، خط پہنچ جائے گا. اور اگر ایڈریس رانگ لکھا ہے، اندر مضمون تو بہت اچھا آپ نے ٹائپ کرا کے لکھا ہے، پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. ایسے ہی اگر آپ کا ایمان صحیح ہے، ایڈریس صحیح ہے، تو ایک نہ ایک دن تو پہنچے گا وہ منزل پہ، چاہے دیر ہو گئی، اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو اعمال کی وجہ سے، لیکن جائے گا ایک دن وہ منزل پہ، جنت میں. لیکن ایڈریس ہی نہیں ہے تو پھر ایڈریس نہیں تو کیا کریں، منزل تک نہیں پہنچے گا. اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرو. ایمان کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، عقائد ہمارے درست ہونا ضروری ہے. اگر عقائد ہی درست نہیں ہے میرے بھائیوں تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا. تو دیکھو اس طرح کی مجلسوں کے اندر، محفلوں کے اندر جو باتیں سنائی جاتی ہے، اس کو یہ مت سمجھو کہ یار یہ تو حسن نے بلایا ہے اس لیے اب سننا پڑے گا، سن لو کیا کریں گے، وہ تو بولنے کی اس کی تو عادت ہے. لیکن یاد رکھو پھر ترسو گے. کیا وہ ایسا بولنے والا نہیں ہے ہمارے پاس کوئی کہ اس طرح کی کھلی بات کرتا ہو، اس طرح سے سمجھاتا ہو، اور جب کہا جائے تو اس کو لو، ذرا دماغ کے اوپر لو کہ ہاں یار یہ بات کہی ہے وہ پردے جیسی ہے. جیسے میں نے وہ طاہر کو سمجھایا تھا ایک دن، تو اس نے 270 مجھے دیا کہ دو ہماری ساس کی طرف سے. اب آدمی دعا کرا رہا ہے اپنے گھرے، $500 $700 خرچ کر رہا ہے، اور آخر کیا ہے، بات میں تھوڑا کچا تھا یار، پلاؤ تھوڑا ایسا تھا، تھوڑا اس کو اور بھی طرح سیلاد بنانا چاہیے تھا، اس سے تو کہاں کام چلتا. اس طرح کی بات ہوگی. لیکن آپ نے اگر 500 کے بجائے 200 مسجد میں دیے، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کہ میرے گھر کو اس نے یاد کیا، میں اس کے مرحوم کو بھی یاد رکھوں گا. ایک یہ کام کرنے کے ہیں، میں کہتا ہوں اس کے اتباع کرنی چاہیے، قابل تقلید عمل ہے. خیر اللہ تعالیٰ ہمارے رؤوف بھائی کی مغفرت فرماوے، جنت الفردوس میں اونچے مقامات سے نوازے، اور ان کے رشتہ داروں کو ایسا نہیں کہ سال پورا ہو گیا اب اللہ اللہ خیر صلی اللہ کیا رہے اب کیا نہیں، ایسا نہیں. بات یہ ہے کہ روزانہ دعا کرو، اپنے رشتہ داروں کے لیے روزانہ دعا کرو. یہ طے کر لو کہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ قل اللہ احد کی صورت پڑھ کے کہوں گا یا اللہ میرے فلاں رشتہ دار کو اس کا ثواب پہنچا دے، ایک قرآن کا ثواب ملے گا، ایک قرآن کا ثواب. پھر دوسری ظہر آ گئی، کہا کہ اللہ اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچا دے. پھر آپ نے عصر میں، مغرب، دن میں 5 نمازیں فرض ہے تو 5 مرتبہ والدین کے دعا کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بتلایا ہے، اور اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے 5 نمازیں فرض ہوئی ہے. تو پھر والدین کے حق کو ادا کرنے کے لیے 5 دفعہ دعا کرنی چاہیے، 5 مرتبہ 3 قل واللہ پڑھنی چاہیے، اور اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، اور کوئی قید نہیں ہے کہ مرد پڑھے گا تبھی ملے گا، عورت کو بھی اتنا ہی ملے گا. عورت پڑھے گی تب بھی اتنا ہی ثواب ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ تو مردوں کے لیے کہا ہے، عورتیں اندر سنتی ہو تو ان کو بھی عمل کرنا چاہیے پابندی کے ساتھ. اور اپنی زندگیوں میں میرے بھائیوں سنتوں کو زندہ کرو. ہمارے چہروں کے اوپر حضور کا جو حکم ہے، دیکھو حضور نے حکم دیا، داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. یہ نہیں کہ حضور رکھتے تھے اس لیے رکھنا ہے، نہیں، حضور نے حکم دیا ہے کہ داڑھی رکھو، مجھے کتراؤ، یہ حکم دیا ہے. اللہ کا نبی اگر حکم دے دے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے جیسے آدمی کا کہنا الگ ہے، یہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ داڑھی رکھو.
ورنہ کیا ہوگا پھر؟ قبر کے اندر جا کے اللہ کے نبی کو دکھایا جائے گا، اب ہمارے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور داڑھی رکھنے میں پیسہ نہیں لگتا ہے، داڑھی کاٹنے میں پیسہ لگتا ہے۔ الٹی گنگا بہ رہی ہماری، گنگا یہاں الٹی بہ رہی ہے کہ جہاں خرچہ ہو رہا ہے اللہ کے نبی کی مخالفت میں وہ خرچہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کی اطاعت کے اندر خرچہ نہیں ہے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ داڑھی رکھنے میں کبھی پیسہ لگا ہے؟ کبھی نہیں لگا ہے، اس کو تو ایسے ہی چھوڑ دینے کا ہے، بس مجھے کٹروا دے، یہ حکم ہے بھائی۔ اس سواری وعاف اللحا، مجھے کٹرواؤ اور داڑیاں بڑھاؤ، یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا۔ اور پھر میں لاکھ یہ کہوں کہ میں مجھے حضور سے عشق ہے، مجھے حضور سے محبت ہے، خاک محبت ہے، یہ صرف زبانی دعوے ہیں، زبانی دعووں سے کچھ نہیں چلتا، عمل ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بس بات کلا۔ ایک شاعر تھا، ایک شاعر ایسے بیٹھ کے داڑھی کٹوا رہا تھا، داڑھی آدھی کاٹی تھی، اتنے میں کوئی آدمی جا رہا تھا، شاعر کوئی کہا کہ آقا چیمی کنی، ارے صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہا دلے کسے نمی تراشم، کہا میں کسی کے دل کو نہیں چھل رہا ہوں، کہا دل رسول اللہ می تراش، کہا اللہ کے رسول کے دل کو تو چھل رہا ہے داڑھی کاٹ کے۔ وہ شاعر ویسا ہی کھڑا ہو گیا، اور آدھی تھی ویسے ہی رکھ لی اس نے داڑھی۔ ایسے جذبات ہوتے ہیں، یہ اصل محبت ہوتی ہے۔ آج ہماری محبت کیا ہے؟ کوئی ایسے ہی پروگرام ہو، کھانا پینا نہ ہو، کوئی جاوے تو دیکھو، ارے کیا یار، اس کو تو اتنا اس کے پاس کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا، کیا جانے کا اس کے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرماوے۔ جو کہا گیا ہے یقیناً میں بھی محتاج ہوں، جو سنا آپ لوگوں نے آپ بھی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے سے زیادہ، آپ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا